السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی پسندیدہ ناولز کی ایپیسوڈ کا انتظار کر رہی ہوں گے۔ تو چلیے آپ کا انتظار اب ہم ختم کرتے ہیں۔ آج میں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں آپ سب کا فیوریٹ ناول وہ عشق سراب سا کی ایپیسوڈ 11 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے رائٹر حوریہ ملک نے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی جانب، مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے اور آپ کسی بھی ویڈیو کو مس نہ کریں۔ تو پھر اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ وہ عشق سراب سا، ریٹن بائی حوریہ ملک، ایپیسوڈ 11۔ اب اس فضول بات کا کیا مقصد ہوا؟ انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا جو بہت دل جمی سے کارنیٹو کھا رہا تھا۔ خوشخبری سنا رہا ہوں آپ کو، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی بہو آپ کے بیٹے سے دوستی کرے؟ اس نے چڑھانے والے انداز میں استفسار کیا تو وہ کلس اٹھے۔ نہیں، رکھائی سے یک لفظی جواب دے کے انہوں نے رخ اس کی طرف سے موڑ لیا۔ اب یہ سب کر کے آپ اپنی بہو کو ساس کی کمی پوری کروا رہے ہیں۔ وہ کارنیٹو کی بائٹ لیتا سرسری سے انداز میں بولا تو ان کا دل اس ذکر پہ عجیب سے انداز میں پسیجا۔ اس وقت یہاں کیوں آئے ہو جبکہ ادھر وہ زیادہ خطرے میں ہے؟ انہوں نے اب کے نرم لہجے میں استفسار کیا تو اس کے چہرے کی گمبھیرتا بڑھ گئی۔ آرڈر آیا تھا۔ اس کے مختصر جواب پہ انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کس دوراہے پہ کھڑا تھا اور اس کے لیے یہ سب کرنا بے حد مشکل تھا۔ اگر اس سب کے دوران تم کسی ناقابل تلافی نقصان سے ہمکنار ہو گئے تو پھر؟ انہوں نے اس کے چہرے کے تاثرات جاننے چاہے جو ان کی بات سن کے فوراً بدلے تھے۔ اور ہے؟ ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے کارنیٹو کا آخری بائٹ لیتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئے جو اب واپس فریزر کو چیک کر رہا تھا۔ زوار، آپ اتنے ڈھیٹ کیوں ہیں؟ انہوں نے جیسے بے بسی سے کہا تو اسے جانے کیوں زوروں سے ہنسی آ گئی تھی۔ یاد کریں والد محترم، آپ نے ہی ٹرین کیا تھا۔ اس کے مزہ لینے والے انداز پہ وہ کرراہ کے رہ گئی اور پھر موضوع چینج کیا۔ میری کیپٹن مارخور سے ملنا چاہتی ہے، انہوں نے اوپن کچن سے دکھائی دیتے ہینڈسم ڈیول کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کی گھنی مونچھوں تلے سیاہ پڑتے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی جسے دبانے کو اس نے فوراً لب بھینچے۔ ابھی اپنی کیپٹن کو ایس کے، ای جے، میر علی اور زوار خان سے الجھنے دیں، مارخور سے الجھنے کا موقع بعد میں دیجیے گا ورنہ حواس کھو بیٹھیں گی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں کسی خیال کے تحت اس پل جگمگا رہی تھیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو زوار؟ انہوں نے اس کے چہرے سے اس کے ارادوں کو کھوجنا چاہا۔ آپ کی بہو کو؟ اس کے برجستہ جواب پہ وہ خفیف سے ہو کے رہ گئے اور ایک گھوری اس پہ ڈالی جو انہیں لاجواب کرتا اب کارنیٹو کھانے کے بعد بلیک کافی بنا رہا تھا۔ جتنا عجیب وہ خود تھا اتنی ہی عجیب و غریب اس کی چوائسز تھیں، جیسے کہ میٹھی کارنیٹو کے بعد کڑوی کافی۔ ملیشیا کے مشہور ہوٹل کے لگژری بیڈ روم میں موجود صوفے پہ بیٹھی وہ بہت دلجمی کے ساتھ اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھی۔ جہاں اس کی غیر موجودگی نے اسے خالی پن سے متعارف کروایا تھا، وہیں اس کے جانے کی وجہ سے وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی۔ کی بورڈ کی کیز بائیں ہاتھ سے دباتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ سے کان میں بلوٹوتھ لگایا اور دوسری جانب رابطہ جوڑنے کا انتظار کرنے لگی۔ السلام علیکم، ایجنٹ 11 از ہیئر۔ رابطہ جڑتے ہی وہ فوراً سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ وعلیکم السلام، ایجنٹ آر یو اوکے؟ نرم مگر پروفیشنل لہجہ دوسری جانب سے گونجا گیا تو اس نے فقط گڈ کہنے پہ اکتفا کیا اور ایک نظر لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پہ ڈالی۔ میرے پاس کچھ پکچرز تھیں جو میں نے ہیڈ آفس میں سینڈ کی ہیں۔ مجھے 15 منٹس کے اندر چیک کر کے بتائیں کہ اس شخص کا پاکستان میں کوئی کسی قسم کا کنیکشن یا بزنس لنک ہے۔ اس نے سامنے نظر آتی ایرک جانسن کی تصویر پہ ایک نگاہ ڈالتے ہوئے پروفیشنل لہجے میں کہا تو دوسری جانب ایجنٹ نے فوراً ہیڈ آفس رابطہ کیا۔ اس کی رابرٹ اور فرائیڈے کے ساتھ لی گئی تصاویر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کا پاکستان میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ ہیڈ آفس کی جانب سے تصاویر موصول ہوتے ہی ایجنٹ نے پرسوج انداز میں کہنا شروع کیا، یہ بات تو ہے، لیکن
مجھے ایس کے نے کہا ہے کہ رابرٹ اس کے قبضے میں ہے۔ یہ بات مجھے کھٹک رہی ہے کیونکہ پاکستان میں بزنس کے لیے اسے کسی نہ کسی شخص کی ضرورت ضرور ہے اور ان تصاویر میں وہ شخص رابرٹ لگ رہا ہے، مگر ایسے میں اس کو یوں قید کرنا، مجھے اس سب میں بہت کچھ مسنگ لگ رہا ہے ایجنٹ۔ وہ الجھے پرسوچ انداز میں بول رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ایجنٹ بہت غور سے تمام تصاویر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایس کے نے آپ کو ٹریپ کیا ہو یہ سب بول کے۔ ایجنٹ کی ہچکچاتی آواز پہ وہ ٹھہر سی گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ مجھ سے اپنے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے اس الجھے سے جواب پہ وہ کر کے رہ گیا۔ اوکے کیپٹن، میں کچھ دیر تک اس شخص کی تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایجنٹ نے سنجیدگی سے کہہ کے رابطہ منقطع کیا تو اس نے بلوٹوتھ کان سے نکال کے میز پہ رکھا اور خود دوبارہ سے ای جے کی ہسٹری چھاننے لگی۔ ای جے کی ہسٹری چھانتے ہوئے اسے بروقت خیال آیا کہ اس نے ایجنٹ سے یہ تو شیئر کیا ہی نہیں تھا کہ مافیا سے تعلق رکھنے والے ایس کے کا ای جے سے تعلق ان کے لیے زیادہ غور طلب تھا، کیونکہ مافیا میں رہنے والے تمام مگرمچھ بے شک ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں لیکن ایک دوسرے پہ اٹیک کرنے سے گریز کرتے تھے، مگر ایس کے نے جس طرح ای جے پہ حملے کیے تھے یہ چیز اس کے ذہن میں الارم بجا رہی تھی۔ کیا چیز ہے ایسی جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ وہ شخص مجھے پرنسس کیوں کہتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ مجھے جانتا ہو۔ اور تم نے کیسے گوارا کیا اس شہر میں مجھے چھوڑنا جہاں ایک شخص مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہو؟ گال کو چھوتی، بالوں کی لٹ کو انگلی پہ لپیٹتی، وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا الجھ رہی تھی۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے سلطان؟ اس نے آخر کار تھک کے سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے ایک سرد نگاہ اسکرین پہ ڈالی، جہاں ایس کے، ای جے اور رابرٹ کے ساتھ ساتھ مافیا کے مزید گندے مگرمچھوں کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ اپنے بیڈ روم میں الجھی بیٹھی روشانے کو وہیں چھوڑ کے نیچے ریسیپشن پہ پہنچے تو وہاں ایک عجیب سی ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ پولیس اور اس شہر کا معزز شہری ایرک جانسن اپنے درجنوں آدمیوں کے ساتھ ریسیپشن پہ کھڑا ہوٹل میں موجود لوگوں کا بایو ڈیٹا چیک کر رہا تھا، کیونکہ بقول اس کے کمرے سے اس کے ضروری دستاویزات چوری ہو چکے ہیں اور وہ وہاں موجود لوگوں کا بایو ڈیٹا چیک کر رہا تھا کہ یہ کام کس کا ہے۔ میڈم، آپ اگر مکمل بایو ڈیٹا نہیں دیں گی تو ہمیں مجبوراً پولیس کو ساتھ لے کے ہر روم کو چیک کرنا پڑے گا اور اس سے آپ کے ہوٹل کی کریڈیبلٹی پہ حرف آئے گا۔ ڈینیل نے ایرک کے بگڑتے تاثرات کو دیکھ کے جلدی سے کہا تو ایک نظر پولیس اور اس کے وکیل کے ہاتھوں میں پکڑے کاغذات کو دیکھتی ریسیپشنسٹ گہری سانس لے کے کی بورڈ کی کیز دباتی اسکرین کا رخ ان کی جانب موڑ چکی تھی۔ بہت سے لوگوں کے نام ان کے سامنے آنے لگے جنہیں بیزاری سے دیکھتا ایرک اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی کھول بند کرتا جا رہا تھا۔ یکایک اس کی بیزاری روشنی رابرٹ کے نام پہ زائل ہوئی اور وہ فوراً سیدھا ہوا۔ بیک کرو اس کو، اس نے سرد لہجے میں حکم جاری کیا تو روشانی کا ڈیٹا اسکرین پہ نمودار ہوا۔ ان لیڈی کے ساتھ کون ہے؟ ڈینیل نے مطلوبہ ڈیٹا ملتے ہی سوال کیا تو ایرک نے بھی ریسیپشنسٹ کو دیکھا۔ یہ اکیلی ہیں۔ اسکرین کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک دو بٹن مزید دباتے ہوئے اس کے متعلق سب دیکھا اور انہیں انفارم کیا۔ کب سے ہے یہ ادھر؟ اب کہ ایرک نے ابرو جھکا کے سنجیدگی سے استفسار کیا تو ریسیپشنسٹ نے گہری سانس بھری۔ جب سب مجھ سے پوچھنا تھا تو بایو ڈیٹا اپنے سامنے کیوں رکھا؟ اسکرین پہ دیکھ لیں تاریخ۔ چپٹے ہوئے نقوش والی ریسیپشنسٹ نے دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے بظاہر پروفیشنل مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائی۔ 1.5 ہفتہ پہلے۔ اس کا مقامی انداز میں دیا جانے والا جواب سن کے ایرک کی پیشانی پہ بل پڑے جو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ آر یو شور؟ اس نے دوبارہ استفسار کیا تو اس نے شد و مت سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا مڑا اور لفٹ کی جانب بڑھا۔ سر، آپ یوں ان کے کمرے میں نہیں جا سکتے۔ ریسیپشنسٹ فوراً بوکھلاتے ہوئے اس کی جانب لپکی، لیکن اس نے مڑ کے ایک سرد نگاہ اس پہ اور پھر ایک نظر پولیس آفیسر پہ ڈالی اور پھر اسی مضبوط انداز میں چلتا ہوا لفٹ میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف ایرک جانسن کے متعلق تفتیش کرتی روشنی کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ یونیورسٹی میں معمول کی طرح کہے بکھرے پڑے تھے۔ کہیں کچھ طلباء پڑھنے میں مشغول نظر آ رہے تھے تو کہیں کچھ گپے ہانکنے میں مصروف تھے۔
اتنے دنوں بعد یونیورسٹی کے ماحول کو دیکھ کے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہوا تھا، کیونکہ اسے اس رنگینی، اس چہل پہل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اس کی دلچسپی کا سامان یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ او مائی گاڈ، وہ دیکھو سر زوار خان! کوریڈور میں گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں لڑکیوں کی ایسی ہی پرجوش آوازیں یکے بعد دیگرے گونج رہی تھیں، جن کو سنتے ہوئے وہ کوفت سے سر جھٹک رہا تھا۔ آپ کی بہو پہلے ہی مجھے گھاس نہیں ڈالتی، اس پہ اگر انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو جان کو آ جائیں گی۔ والد محترم، وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہوا اور پھر گہری سانس بھرتا خود کو اپنے مخصوص غول میں سمیٹتا کلاس میں داخل ہوا۔ اسے بہت دنوں کی غیر متوقع حاضری کے بعد اچانک دیکھ کے کلاس بہت پرجوش انداز میں اسے ویلکم کرنے لگی، جسے دیکھ کے وہ خفیف سا ہو گیا۔ تھینک یو اینڈ ٹیک یور سیٹس پلیز۔ ایک سرسری سی نگاہ اس کی دوست پہ ڈالتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا، تو سب اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے، لیکن چپ پھر بھی نہ ہوئے۔ وہ سب اس سے اس کی طویل غیر حاضری کے متعلق استفسار کرنے لگی، جن کے جواب وہ بہت تحمل سے دینے لگا۔ یہ بھی شاید مجھ جیسے اتھڑے گھوڑے کو لگام ڈالنے کے لیے مجھے کام سونپا گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو اپنی اس تحمل مزاجی پہ شاباشی دیتا اب کلاس کے آخری سرے پہ موجود کچھ اسٹوڈنٹس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا کھڑا ہوا اور لیکچر دینے لگ گیا۔ مس منیب، حسب توقع جیسے ہی وہ کلاس سے باہر نکلی، اسے عقب سے اس کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی تو وہ رک گئی۔ جی سر۔ وہ اس کی جانب مڑتی ہلکا سا مسکرائی اور بغور اسے دیکھا جو وجاہت کا منہ بولتا شاہکار بنا بہت سی لڑکیوں کے دلوں کو دھڑکا